کیا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اس کی وضاحت سمجھ لیں، جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر سامنے کوئی موجود بندہ ہو اس سے پانی کا گلاس مانگیں تو مانگ سکتے ہیں، اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو پھر پانی کا گلاس نہیں مانگ سکتے۔ یہ بات تو بعد کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مددگار صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ کا، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ اب اس میں بات سمجھیں کہ جب مددگار صرف اللہ ہے تو سامنے موجود بندہ ہو یا سامنے موجود بندہ نہ ہو، جب مددگار صرف اللہ ہے تو جو موجود نہیں ہے اس سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، جو موجود ہے اس سے بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ مددگار ہی صرف اللہ ہے۔ سامنے موجود بندے سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ مددگار نہیں ہے؟ ہے، اس وقت بھی ہے، تو تب کیوں اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی؟ اس سے مدد سامنے موجود بندے سے پانی کا گلاس مانگا جا رہا ہے، اور جو سامنے موجود بندہ پانی کا گلاس آپ کو دے رہا ہے، اگر اللہ چاہے یہ آپ کو پانی کا گلاس نہ دے تو نہیں دے سکتا۔ اللہ کی اذن اور اجازت اور مرضی اور دی ہوئی طاقت سے ہی وہ آپ کو پانی کا گلاس ڈال کے دے رہا ہے۔ تو جو بندہ موجود نہیں ہے، کیا اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو موجود نہیں ہے، جیسے انبیاء ہیں اس وقت ویسے حاضر طور پر ظاہری طور پر آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ کی کوئی مدد کروا دے؟ بالکل قادر ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے تو فرشتے مدد نہیں کرتے۔ بدر کے میدان میں، بہت ساری غزوات میں، بہت ساری جنگوں میں مسلمانوں کی فرشتوں نے مدد نہیں کی، نظر نہیں ہلا کے آتے۔ تو اللہ چاہے تو اس سے بھی مدد کروا سکتا ہے جو موجود نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر ہمارے سامنے جو موجود نہیں ہے، تو اللہ تو ان سے بھی مدد کروا سکتا ہے، تو اللہ تو قادر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے پاس کوئی پاور، طاقت جو بھی موجود ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ جو سامنے ظاہری طور پر بندہ موجود ہے، جیسے امی نے آپ کو پانی کا گلاس ڈال کے دینا ہے یا کسی اور نے ڈال کے دینا ہے، تو ان کے پاس بھی پاور، طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، میرا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جب یہ موجود ہے تو اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر ظاہری طور پر زندہ بندہ موجود ہو تو اس سے مدد مانگ لینا، اور اگر ظاہری طور پر زندہ بندہ موجود نہ ہو تو پھر اس سے مدد نہ مانگنا، اس وقت صرف یہ کہنا کہ صرف اللہ مددگار ہے؟ حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ تو زندہ ہو بندہ یا پھر فوت شدہ ہو بندہ، موجود ہو بندہ یا موجود نہ ہو، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، وہ بھی اگر کسی کی مدد کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کریں گے۔